خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 11 ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1442 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج الحمدللہ 7واں روزہ عصر کی نماز کے بعد کا مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ فیس بک کے ذریعے ہمیں سوال آیا ہے، کیا سارا سال روزے رکھنا سنت ہے؟ جی نہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا سال روزے رکھنا ثابت نہیں ہے۔ یہ ویسے 5 دن تو حرام ہے، اس کے علاوہ بھی سارا دن یعنی ہر پورا سال رکھنا ثابت نہیں، بزرگوں سے ثابت ہے۔ باجماعت نماز میں بچوں کو آخری صف میں کھڑا کرنا ضروری ہے؟ وہ بچے جو نماز سمجھتے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک ہے نابالغ، جب صفیں درست ہو رہی ہیں تو وہ صف میں جہاں چاہے کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں بھلے کھڑا ہو جائے، باقی ایک سے زیادہ ہونا تو ان کی صف سب سے آخر میں بنائی جائے۔ اگر یہ بیچ میں کھڑا ہو بھی گیا کہیں اور ایک سے زیادہ کھڑے ہو گئے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور جو نماز جانتے ہی نہیں ہیں وہ تو اب ان کا صفوں میں کھڑا ہونا یہ تو بڑا صف تو قطع ہوگی اس سے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ افطاری اذان سے پہلے کرنا مسنون ہے یا بعد میں؟ اذان سے سحری اور افطاری کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو اب تاخیر کرنا مکروہ ہے، تو کھجور یا پانی کا گھونٹ بھر لیا وہی کافی افطاری ہو گئی۔ پیٹ بھر کے کھانا کوئی شرط نہیں ہے، نماز پڑھ لے، نماز کے بعد بھلے اطمینان سے آپ کھائیں، دعا کریں افطار کے فوراً بعد، پانی کا گھونٹ بھر کے دعا کر لی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اذان سے پہلے بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اصل جو فضیلت جو دعا کی آئی کہ قبولیت کی جو بشارت ہے تو وہ افطار کرنے کے بعد ہے، وہی پانی کا گھونٹ پی کر۔ اب یہ کہ یہ بڑی آزمائش اور امتحان ہے، ادھر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، دعا کی قبولیت کا فیضان ہے، ہم لوگ ہیں کہ کباب اور سموسوں سے مطلب فارغ نہیں ہوئے، دعا رہ جاتی ہے۔ یہ امتحان بہت ہے،
تو اس لیے جو اس میں اہل ذوق ہیں، شوق والے ہیں، یا جذبہ رکھتے ہیں، یا اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی وہ تھال کے گھیرے میں نہیں آئیں گے. وہ الگ سے بیٹھیں گے. میں نے دیکھے ہیں وہ الگ سے بیٹھتے ہیں، کونا کانچا پکڑ لیتے ہیں اور وہ اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پانی پیا، دعا مانگ رہے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے. لوگ بولے سموسے کھا رہے ہیں. یہ بہت مفید ترین بات میں نے آپ کو بتائی ہے. جو مسجدوں میں افطار کرتے ہیں ان کے لیے، گھر میں بھی جو افطاری کا سامان ہوتا ہے تو کامیاب وہی ہے اس میں کہ جو پانی پیے، بیٹھ جائے کونے میں. کھانا پینا سالڈ جو ہے نا، اس وقت کھجور بھی کھائیں گے تو منہ صاف کرنا ہوگا. کھجور سے سنت ہے منہ صاف کریں. اب مسواک کرنا، منہ صاف کرنا، دانتوں سے خلال کرنا، یہ سب وقت طلب بات ہے اور مسجد میں یہ زیادہ دشوار. یہ اس لیے پانی پئیں اور پھر نماز پڑھ کے بھلے کھائیں پئیں. اس میں عافیت ہے کہ پانی بھی حدیث شریف سے ثابت ہے پاک کرنے والا ہے. کسی کے مجبور کرنے پر روزہ توڑنا کیسا؟ وہ ایسا مجبور کرے کہ گن پوائنٹ پر لے لے، اور یہ یعنی اس کا غالب گمان ہو کہ یہ فائر کر دے گا، جان سے مار دے گا، یا شدید زخمی کر دے گا، یا یعنی زخمی کر دے گا، یا شدید مار مارے گا، سخت مار مارے گا. اگر اس کی مانیں گے نہیں تب روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی اور بعد میں قضا کر لے، جس کو اکراہ شرعی کہتے ہیں. اکراہ اسی مجبوری آ جائے. لیکن ایسا ظاہر کمی ہوتا ہوگا، غیر مسلم کو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان کو پکڑ کے اس طرح کی حرکت کرے. مسلمان سے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی ایسا کرے. یہ فرض روزوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں، رمضان شریف کے روزے کا. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی ٹھیک بالکل صحت مند اور آ کر کہتا ہے مجھے اللہ کے نام پہ دو، میں بہت معذور ہو گیا ہوں زلزلے میں، یہ میرے 3 پاسپورٹ ہیں، باہر سے آیا ہوں، تو اس کو دینا کیا بنتا ہے؟ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا تو ہوگا کہ واقعی وہ ہٹا کٹا مستندہ ہوتا ہو، لیکن یہ کہ وہ آزمائش میں آ گیا ہو، یہ ممکن تو ہے. تو اگر سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ واقعی مجبور ہے تو دے دینے میں حرج نہیں ہے. یعنی اس کے لیے بھیک مانگنے کے لیے یہ شرط تھوڑی ہے کہ ہاتھ پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے ہوں، آنکھوں سے نابینا ہو. نابینا پارٹیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، صحیح بولتا ہوں میں آپ کو. اور اسی طرح لولے لنگڑے بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، کروڑ اربوں پتی ملیں گے آپ کو. تو لولا لنگڑا یا بدن میں معذوری، یہ محتاج ہونا، یعنی مالی اعتبار سے محتاج ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب مالی اعتبار سے محتاج ہو، چاہے پورے ہاتھ پاؤں واڑا ہو، اس کو دیا جا سکتا ہے. مگر یہ کہے مطلب طریقہ کار ہے بھیک مانگنے کا. پاسپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے، شناختی کارڈ بھی دکھائیں گے، اور جیب کٹی ہوئی بھی دکھائیں گے آپ کو کہ میرا یہ فلاں جگہ جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں ملک جانا ہے. یہ اس طرح کی یہ ٹیکٹ ہوتا ہے. ایک بار ایک بڑی اس نے پہلے تو ہمارے مسلک کے حساب سے لگتی بات کی اس نے کہ آدمی کا دل آ ہی جائے اس پر، اور بولا کہ اب میں وہ اس کام کے لیے یہاں آنا پڑا مجھے. اور پھر بولتا ہے کہ بس وہ اب جانے کا کرایہ نہیں ہے، یہ ہو گیا، گم ہو گئے، فلاں ہو گیا. تو اب کھٹکا ہوا گیا. اس نے جو پیسوں کی بات کی نا، پہلے تو اسی ہمدردیاں لی اس نے کہ آدمی واری واری جائے. پھر اس نے جب پیسوں کی بات کی نا تو اپنا ماتھا ٹھنکا. اب پھر ہم نے بھی اس سے بارگیننگ شروع کی. اب یہ اترنا شروع کیا. بولا اچھا 100 روپیہ دے دو. ارے 100 روپے میں تم لاہور کیسے جاؤ گے؟ یہ لاہور کی شاید بات کر رہا تھا، ٹرین کی ٹکٹ چاہیے. تو جب بالکل اوپن ہو گیا نا کہ بھکاری تھا، اپ ٹو ڈیٹ تھا. تو اب تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا، بھگا دیا اس کو. تو یوں بھی یہ کرتے ہیں کہ پھر کچھ بھی جو بھی ہاتھ آیا وہ لے لیں گے. تو ایسوں کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے. ایسوں کو دینا ان کی حوصلہ افزائی ہے.
یہ زیادہ کریں گے اس طرح. کوئی نہیں دے گا تو جھک مار کے وہ مزدوری کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بندے کے ساتھ جو ہمزاد پیدا ہوتا ہے بندے کے مرنے کے بعد وہ قبرستان میں رہتا ہے یا اس کی کہیں اور ترکیب ہوتی ہے؟ رہنمائی عطا فرما دیں. ہمزاد قید کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ کافر ہوتا ہے نا. اور فرشتہ جو ہے یہ تو اس کو تو معصوم ہوتا ہے, اس کو قید کرنے کا نہیں ہوتا. شرح الصدور مکتبۃ المدینہ کی جو ہے اس کے اردو اس کے پیج نمبر 512 پر ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ پاک اپنے مومن بندے کی روح قبض فرماتا ہے تو اس کے دونوں محفظ فرشتے آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے ہمارے رب, تو نے ہمیں اپنے مومن بندے پر مقرر کیا کہ ہم اس کا عمل لکھیں, اب تو نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان میں رہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, میرا آسمان میری پاکی بیان کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں, پھر ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین میں رہیں. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے, میری زمین میری پاکی بیان کرنے والی مخلوق سے بھری ہوئی ہے, تم میرے بندے کی قبر پر ٹھہر جاؤ اور قیامت تک میری تسبیح یعنی پاکی بیان کرو, تکبیر اللہ اکبر کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا یہ کرتے رہو اور اسے میرے بندے کے لیے لکھتے رہو. اللہ اللہ. یہی روایت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے, مگر اس میں اتنا زیادہ ہے کہ جب کافر مرتا ہے اور اس پر مقرر فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس کافر کی قبر کی طرف لوٹ جاؤ اور اس پر لعنت کرو. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے کہ عورتوں کے محسوس دنوں میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اسلام میں کیا اس کا حکم ہے؟ روزے بعد میں قضا تو کرنے ہوں گے. باری کے دنوں میں جو روزے نہیں رکھنے ہوتے حرام ہے رکھنا. نماز روزہ اس وقت نماز تو معاف ہے, روزہ رکھنا ہوگا, قضا رکھنا ہوگا. ایسی عورتیں شوال المکرم کے 6 روزوں کے میں بھی یہ نیت کر لیتی ہیں, تو کیا شوال المکرم کے 6 روزے جب قضا کی نیت اگر ہے تو قضا ہو جائیں گے, قضا کی نیت کر لیں. اسی طرح مطلب جتنا جلدی ہے کرنا ہوگا, یہ فرض روزے نا. ویسے بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, بھروسہ ہو تب بھی قرض جلدی ہی ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ فرض روزے قضا کر لے. فرض نمازیں ہیں تو وہ بھی جلدی جلدی قضا کر لے. اس کے فرض نمازوں کے بارے میں تو پڑھا ہے میں نے کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ واجب ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہیں تو ضرورت کے جو اوقات ہیں اس کے علاوہ یہ قضا کرتا رہے, تو جلدی فارغ ہو, یہ واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قمر اطاری سرگودا 71 شمالی سے امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ یا سیدی رہنمائی فرمائیں کہ موسم کی تبدیلی اور افطاری کے وقت ایک تعداد ہے لوگوں کی جو ٹھنڈے مشروب پیتے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے نزلہ اور زکام عام ہو چکا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ آپ نے بھانپ لینا ہے اور روزہ بھی رکھ لیا ہو تو کیا روزے کے دوران بھاپ لی جا سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ اگر ناک بند ہو تو کیا وہ جو اوپر آئی بیگس وغیرہ وہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں, بے سا مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ناک پر اوپر لگانے کے لیے بام وغیرہ تو حرج نہیں ہے ناک کے اوپر, لیکن یہ کہ بھاپ نہیں لے سکتے. کہ بھاپ تو یہ ایک طرح سے سمجھے پگھلا ہوا پانی ہے, یہ پانی ہی ہوتا ہے. اس پہ منہ پہ بھی بھاپ لیں گے تو منہ پہ پانی پانی ہو جائے گا, تو یہ تو نہیں لے سکتے, روزہ ٹوٹ جائے گا. بلکہ دھواں ہی نہیں لے سکتے تو بھاپ کیسے لے سکیں گے؟ پانی نہ بھی ہو تو کہ اس طرح منہ قریب کر کے روزہ یاد ہوتے ہوئے دھواں بھی کھینچا تو روزہ ٹوٹے گا. اور خود بخود دھواں اڑ رہا ہے, سانس میں جا رہا ہے,
بھلے وہ آٹے کا ہی غبار ہو, مٹی ہے, گاڑی نکلی برر کر کے اور مٹی اڑی, اور یہ دھواں, اب سانس تو لے گا بندہ, کیا کرے؟ تو یہ خود بخود جو جا رہا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام شافیہ تالیہ ہے, میں غوری ٹاؤن اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. یہ سوال ہے کہ جس طرح بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں, گڑیا اور بالو, اس کو ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے رکھنے میں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, جو آپ ارشاد فرما دیجیے. گھر میں کھلونے تو ہونے میں کہ اس طرح بے ترتیب پڑے ہوں گے, ٹھوکروں میں آ رہے ہیں, ادھر پھینکا, ادھر لات ماری, ادھر, تو یہ تو چلے اس میں, یعنی کہ کیونکہ ذلت کی جگہ ہی ہے. اب اس کو سجا کر شوکیس میں رکھنا تو یہ احترام ہے. اسی طرح وہ گھوڑے گدھے رکھتے ہیں پلاسٹک کے اور بچے اس پہ سواری کرتے ہیں, یہ اس کی تعظیم ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا, اسی طرح بعض گاڑیاں ہوتی ہیں جن میں تصویریں بنی ہوتی ہیں, یا بابا سوٹ پر تصویریں بنی ہوتی ہیں جاندار کی, یہ صحیح نہیں ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے. ہاں, ویسے گاڑیوں کی تصویریں, گملے, گلدستے, پھول, ان میں نہیں. ہوائی جہاز کی تصویر ہے, اس میں جاندار کی تصویر نہ ہو. تو آج کل تو کوئی کھلونا بس تصویروں سے خالی نہیں ہوتا, اور یہ بعضوں کا تعظیم کی جگہ رکھے ہوتے ہیں, سجا کر رکھتے ہیں. تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جاندار کی تصویر ہو جن میں جیسے انسان ہے, گھوڑا, گدھا, اس طرح کی جانداروں کی تصویر ہے, یہ عام ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اس تصویر سے بچنا, اور میوزک, کھلونوں میں بھی میوزک, جس میں دیکھو میوزک, بچوں کی جوتیوں میں میوزک, یہ سب نکالنا ہوگا. تصویریں اگر کھلونا لیا تو تصویریں کھرچ ڈالیں. خالی آنکھ پھوڑنے سے نہیں, اندھے کی تصویر بھی تصویر ہی ہے. لوگوں کی یہ بہت یہ عام ہے کہ بس آنکھ پر وہ قلم پھیر دیا اور دل کو بنا لیا, تصویر نہیں ہے. آنکھ کے بغیر بھی تو انسان ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھے ہوں گے. نابینا تو کئی نابینا تو مجھے سن بھی رہے ہوں گے, تو انسان ہی نظر آ رہے ہیں. وہ پورا چہرہ, ناک, ہونٹ, کان, آنکھ سب مٹا کر صاف کر دیا نا, اب خالی گول دائرہ رہ گیا چہرے کا, کچھ بھی اس میں بنا ہوا جیسے نہیں ہے. تو اس کو تصویر نہیں کہیں گے, کیونکہ ایسا کوئی انسان ہوتا ہی نہیں ہے جس میں یہ کچھ بھی نہ ہو, منہ بھی نہ ہو, ناک بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. تو سانس لے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے, جیے گا کیسے؟ تو ایسا کبھی انسان پیدا ہوا ایسا سنا بھی نہیں ہے, نہ کوئی جانور ایسا ہوتا ہے. یہ جو جانور کی سواری کی بات کی نا, گھوڑے وغیرہ کی, کہ اس کی تعظیم ہے, تو اصل میں بعض کھلونے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ہیں کہ وہ ویسے ہی ذلت کی جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں, لیکن ان سے کھیلنے کا طریقہ ہی ان پہ سواری کا ہوتا ہے. تو اگر ایسی صورت ہو کہ وہ تعظیم کی صورت نہیں بن رہی, فقط اس کے کھیلنے کا ایک ذریعہ ہے, جیسے گڑیا وغیرہ سے بچے کھیلتے ہیں, تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یہ کھڑا ہوا ہے نا گھوڑا, کہیں بھی کھڑا ہوا ہے, اس کو کچرا کنڈی پہ نہیں رکھتے, واش روم کے اوپر نہیں رکھتے, تو گھر میں ہی رکھتے ہیں, صحن میں رکھتے ہیں, کومن میں رکھتے ہیں. یہ کھڑا ہوتا ہے, تو اس طرح اس کو یہ رکھنا, اس کو یوں الٹا کر کے نہیں رکھتے, نہ لیٹا کے رکھتے ہیں, تو کھڑا رکھتے ہیں. تو یہ تعظیم کی تو صورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مجذوب کس سے کہتے ہیں؟ کیا مجذوب اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ مجذوب یہ ہوتے تو مطلب یعنی کہ اس میں اہل اللہ تو ہوتے ہیں, یعنی عقل تکلیفی جاتی رہی, پابندی جس عقل کی, جو جیسے ہم لوگ ہیں تو ہماری عقل تکلیفی موجود ہے, کہ ہم مکلف ہیں, شریعت کے حکام کے پابند ہیں ہم, تو یہ ان میں نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آ بھی جاتی ہے, کبھی چلی جاتی ہے, تو جب یہ آ جاتی ہے تو اس وقت ان پر شریعت کے احکام لاگو پڑیں گے, اور جب یہ بالکل ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کچھ, تو پھر یہ کہ اس وقت یہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں, سمجھ لو ان سے قلم اٹھ جاتا ہے. اب یہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے, ہمارے سامنے ہم دیکھیں گے نماز نہیں پڑھ رہی ہے, گالیاں بھی بک رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, بہت کچھ, ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا. اس طرح کے مجذوب ہوتے ہیں,
لیکن اگر لوگ ہر پاگل کو مجذوب بنا لیتے ہیں بعض اوقات، تو ایسا نہیں ہے. اب مجذوب کی پہچان ہے بڑی مشکل. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجذوب شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. اور انہوں نے حضرت موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی ہے اعلیٰ حضرت نے. یہ احمد آباد شریف میں ان کا مزار ہے، اور غالباً ان کا 3 جگہ پر مزار ہے. اس طرح آپ بھی تھے نا ساتھ. 3 قبریں فاصلے جی بنی ہوئی. یہ مطلب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ مجذوب تھے، اور یہ ابھی کے نہیں تھے، مطلب پرانے بزرگ ہوں گے. وہ حکیم نکلا ہوگا، شریعت کی مخالفت نہیں کرتے مجذوب. حکیم گورنر سمجھ لو، اب گورنر بولتے ہیں. تو یہ پرانی ہے، پاکستان بننے کے پہلے کی بات. تو حکیم نکلا، گورنر نکلا، اور گورنر نے سامنا ہو تو بولا جمعے کا دن تھا، تو نماز پڑھ لو. یہ عورتوں کے لباس میں رہتے تھے، تو انہوں نے فوراً گھر جا کر کپڑے تبدیل کیے اور نماز کے لیے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے. یہ مجذوب جو تھے، ہوش آ گیا ان کو. حضرت موسیٰ سواگ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ شریعت کی مخالفت نہیں کی نا انہوں نے، نماز کو برا بلا نہیں کہا، نہیں آتا جاؤ، اس طرح کی باتیں نہیں کی. اور اب جب امام نے تکبیر کہی تو پھر ان پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور انہوں نے وہ جذب کے عالم میں کہا کہ اگر کوئی ہوش میں کہے تو مرتد ہو جائے، اسلام سے ہی نکل جائے. لیکن ان کو ہوش نہیں تھا. انہوں نے جذب کے عالم میں کہا کہ میرا خاوند، یعنی اللہ پاک کو اپنا، یہ جب جذب کی حالت ہوتی تھی نا تو کہتے ہیں اللہ میرا شوہر ہے، معاذ اللہ. یہ نقل کفر نباشد، ان کا قول بتا رہا ہوں. تو انہوں نے مطلب یہ جذب کے عالم میں کہا کہ میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا خاوند وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی، اور یہ لوگ مجھے بیوہ بناتے ہیں. تو یوں مطلب یہ ایک دم یہ ان کے پورے بدن پر عورتوں کا لباس آ گیا، چوڑیاں آ گئیں، اور یہ نکل گئے باہر. تو یہ مجذوب تھا. حالانکہ ظاہری طور پر تو انہوں نے پورا، میں نے کھلا کفر بولا، لیکن ان پر کفر کا حکم نہیں لگے گا کہ یہ ہوش میں ہی نہیں تھے. اپنے جذب کی کیفیت میں انہوں نے یہ فرمایا. پھر اعلیٰ حضرت نے ان کے مطلب مزار پر رہنے والے جو مجاور ہیں ان کی مذمت کی ہے. ان کو سب ہوش ہوتا ہے، پھر بھی یہ چوڑیاں پہنتے ہیں، عورتوں کا لباس پہنتے ہیں. ان کے لیے ایسا کرنا حرام ہے. تو مجذوب اور سالک، اور سالک راہ چلنے والا ہوتا ہے. تو جو سالک ہوتا ہے یہ مجذوب سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ مجذوب کسی کو نفع نہیں پہنچاتا، تبلیغ نہیں کرتا، نیکی کی دعوت نہیں دیتا. اور سالک ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو مطلب راہ راست پر لاتا ہے، اسلام کی روشنی پھیلاتا ہے. اور مجذوب تو بعض اوقات اس کی گھومتی ہے تو سامنے والے کا کنڈا بھی کر دیتا ہے، جو بولتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہوتا ہے، مطلب اولیاء کرام بھی بعض اوقات بددعا دے دیتے ہیں ناراض ہو کر، تو انسان کا نقصان تو بڑا ہو جاتا ہے. انبیاء کرام سے بھی دعائیں دینا ثابت تو ہے، اس طرح ہلاکت کی اور قومیں تباہ تو ہوئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 کال ایک ساتھ ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مسجدوں میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران ہی ان کو پچھلی صفوں میں کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کئی مرتبہ بچے نماز پچھلی صفوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نمازی حضرات ان کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے گا، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ میرا نام فضان ندیم ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، آگے کوئی چیز رکھی ہو اور آگے سے کوئی گزرے، گناہ تو نہیں ملے گا؟ بچہ اگر نماز کو سمجھتا ہے، نماز آتی ہے، اس کو نماز آتی ہے، تب تو وہ مطلب یعنی کہ اس کے آگے سے نہ گزرا جائے، نہ اس کو مطلب پیچھے کیا جائے. لیکن عام طور پر بچے جو ہوتے ہیں تو نماز آتی نہیں ہے، اور یہ
صف بھی سیدھی رکھ نہیں پاتے, یہ ٹیڑھی پلی صف رہتی ہے, گیپ بھی رکھتے ہیں, پھر نماز پڑھتے پڑھتے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں بچے. تو اس طرح کے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں اول تو لانا ہی نہیں ہے. تراویح میں جو یہ ہنگامہ محشر برپا کرتے ہیں, لوگ تراویح پڑھتے کیسے ہوں گے؟ تو یہ تراویح میں خاص کر جمعے میں, عید میں یہ بڑے مسئلے کرتے ہیں بچے. اس طرح کے بچوں کو تو لانا ہی نہیں ہے مسجد میں. بچہ جو سمجھتا ہے نماز کو سیریس ہے, وہ بے شک اس کو لایا جائے. اور چھوٹا بچہ اگر ایک آدھ ہے اور ایسا ہے کہ وہ نمازیوں کے مسئلے نہیں کرتا, اس کے پیشاب وغیرہ کا بھی خوف نہیں ہے, تاہم اس میں یہ تو ہے کہ ایسا ناسمجھ بچہ جس سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ پیشاب کر دے گا, ظن غالب ہے پیشاب نہیں کرے گا, یقین کی حد تک ہے کہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, یقین, تب بھی اس کو لانا مکروہ ہے, تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے کہ کبھی یہ کچھ کر ڈالے. کرتے ہی ہے نا, جو سب کو تجربہ ہوا تراویح میں جو شور مچاتے ہیں بچے. تو ایسے بچوں کو لانا جو شور مچاتے ہیں, پتہ ہے باپ کو اب تو لانا ہے, تو بچہ گناہگار نہیں ہے, باپ گناہگار ہے. لایا کہ اس کو بڑا بھائی لایا یہ گناہگار ہے, پڑوسی لیا ہے یہ گناہگار ہے. ایسے بچوں کو تو لانا مسجد میں جائز ہی نہیں ہے. جو مسجد کا اس طرح وہ تقدس پامال کر رہے ہوتے ہیں, شور شرابے کر رہے ہوتے ہیں, دھکا مارتے پوری لائن صف گرا دیتے ہیں بچوں کی, سب ترم خان ہوتے ہیں. اس میں شاید آدمی کی دلچسپی ایسا لگتا ہے کم, اور گھر کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کا پریشر زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو اب لے جاؤ تاکہ ہم کچھ کر سکیں. تو ان کو لے جاؤ. اب وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں آگے, ان کو نہیں پتا کہ پیچھے بچہ مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے. اچھا, اس میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر وہ بچے جو کہ کسی کے ساتھ نہیں آئے مگر وہ آئے ہیں مسجد کے اندر اور خوب ادھم بازی کر رہے ہیں, پڑوس کیا بچے خود ہی آ جاتے ہیں, ان کو کسی نے نہیں, وہ محلے میں ہوتے ہیں, محلے کے اندر کھیل کود رہے ہوتے ہیں, پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر کر رہے ہوتے. تو ان کو بھی ان کے گھر والوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے کہ یہ دیکھیں مسجد تو اس میں انتظامیہ کا کوئی رول ہے, انتظامیہ بھی تراویح پڑھے کہ ان بچوں کو سنبھالے. اصل انتظامیہ کو بس یہ اللہ کو ایسا سمجھدار آدمی دے دے انتظامیہ میں جو حسن اخلاق کا پیکر ہو. کیونکہ مجھے تو اپنا ناقابل فراموش واقعہ یاد ہے جو کئی بار عرض کیا کہ میں مطلب بچپن سے ہی وہ مجھے نعتوں میں اور یہ مزہ آتا تھا. تو ہمارے یہاں 12 ربیع الاول شریف بادامی مسجد کے پاس 6 مہینے کی عمر سے رہتا تھا. تو یہ عاشقان رسول کی مسجد تھی, الحمدللہ اب بھی ہے. اور وہاں بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی. 12 ربیع الاول شریف اب اتنی سمجھ تو نہیں پڑتی تھی, لیکن یہ پتہ تھا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال ہے. تو یوں دل میں احترام تھا. نعتیں پڑھتے تھے تو مجھے نعتوں میں مزہ آتا تھا. صلاۃ و سلام ہوتا تھا, زہر کے ٹائم صلاۃ و سلام ہوتا تھا, تو میں تو اٹھ کے پہنچ جاتا تھا مسجد میں, نعتیں سنتا تھا اور آتا تھا اور جاتا تھا, اور میری تو موج لگی رہتی تھی. اور صلاۃ و سلام میں بھی میں آگے کھڑا ہو جاتا تھا. بالکل پڑھتا نہیں تھا, میں نے ان کے ساتھ مل کے تو آتا نہیں تھا مجھے پڑھنے کو, اچھے نعت خوان پڑھتے تھے تو میں خالی ساتھ میں پڑھتا تھا جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں, لیکن ہوتا آگے تھا. تو اب وہ ایک بار وہ جب آگے میں تھا اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, تو اب وہ ظہر کا وقت تھا, اذان ہوئی اور پہلے میں منع میں پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. اس کو پتہ نہیں تھا پہلی صف میں نہ کھڑا ہوا ہے. اب میں کھڑا ہونے کو تو کھڑا ہو گیا, ایک سفید ریش بزرگ تھے, انہوں نے باں پکڑی میری, چل کر کے بڑے ایکشن سے اس نے مجھے یوں کر کے جو کیا نا, خدا کی قسم میرا ننھا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. یہ اللہ نے بچایا, ورنہ میں ڈاکو بن جاتا, شاید بدماش بن جاتا اور مذہبی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا. مجھے رب نے بچایا. میرا اتنا دل خراب ہوا, اتنا دل ٹوٹا, لیکن میرے رب نے بس مجھے سنبھال لیا اور مجھے مسجد سے جانے نہیں دیا. میں مطلب گھر نہیں گیا, اور الحمدللہ میں نے اپنے جو بھی نماز کا شوق تھا اس میں اللہ کی رحمت سے میں پیچھے نہیں ہٹا, ورنہ آج میں اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے نہ ہوتا. مجھے اتنا دل ٹوٹا. اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے بہت نازک ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کون بچہ آگے جا کر کیا کرنے والا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم کسی ایسا نہ ہو کہ ایسے بچے کو یعنی کہ اس کا دل کچل کے رکھ دیں کہ جو مطلب کچھ دین کی خدمت
करने वाला था और अब ये बदमाश बन गया। हो सकता है जो कई डाकू बदमाश और इस तरह होते हैं ना, इनकी भी अगर पीछे जाएं तो कोई ऐसी कहानियां होती हूँ। जैसे एक कहानी तो कभी कभी मैं सुना, तो मैंने लिखी भी है, मुझे भी किसी ने बताई थी कि एक बच्चा था, वो मतलब पेंसिल नहीं, हाँ एक डाकू था, उसको फांसी की सजा हो गई। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? तो उसने कहा कि माँ से मिलना है। अरे माँ से मिलना है तो माँ से मिलवा दिया जाए। तो ये माँ आई उसकी, जैसे माँ आई उसने माँ पर हमला कर दिया। अब जो तो पुलिस ने वो ये क्या कर दिया उसको, और मतलब तू माँ को मारता है? तो बोला इस माँ ने तो मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाया। अब उसने बताया कि बचपन में पेंसिलें वगैरह में चुराता था स्कूल से, तो माँ मुझे कुछ नहीं बोलती थी, मुस्कुरा देती थी या इस तरह, मतलब मुझे रोकती नहीं थी। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं बड़ी चीजें चुरानी शुरू की। फिर मैंने डाकुओं की टीम बना ली, कत्लो गारतगरी पर उतर आया। और आज ये जो फांसी का तख्ता है मेरी माँ की वजह से है। अगर माँ मेरी पेंसिल चुराते ही मुझे दबा देती ना, तो शायद मैं डाकू ना बनता, अच्छा आदमी बनता। तो ये माँ की गोद है। तो इस तरह मतलब बच्चे मस्जिद में आते हैं, भले छोटे हैं, शरारती कर रहे हैं, लेकिन उनको टेक्निक के साथ हिकमत अमली है बैक करके, ये नहीं बेटा बड़े होना तुम इमामत करना, भले मुसल्ले पे नमाज पढ़ाना, अब भी नहीं है बेटा, शोर नहीं करते, माशाअल्लाह अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, फुसला कर या कुछ ऐसे शख्स को चाहिए वो टाफियां वगैरह जेब में रख ले। आप बेटे जहाँ टाफी खाओ, जाओ अम्मी के पास जाओ, अब्बू के पास जाओ, अब बड़े हो तो आना, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके ऐसा जाए कि वो जाए तो ये आपका एहतराम लेकर है, दोबारा आए तो इसलिए आए कि ये चाचू मुझे टाफी देते हैं, अंकल मुझे टाफी देते हैं, ऐसा आपका एहतराम लेकर जाए। वरना वो मिलेगा सफेद रिश, अभी मुझे शक्ल तकरीबन याद है उस बुजुर्ग की, अल्लाह इनको माफ फरमाए, इन्होंने वाकई भूल तो की थी, लेकिन अल्लाह इनकी मगफिरत में, अब तो जिंदा रहने का कोई तस्वुर नहीं। उस वक्त 60-70 साल के तो होंगे, पूरी दाढ़ी प्योर वाइट थी और देखने में बूढ़े थे, अल्लाह करी के रहमत करे बेचारों को। तो आपने जो वाकया बताया ना, ये तो यूँ हाथ पकड़ के हटाया ना। मैं जिस मस्जिद में जाता था तो वहाँ अगर कोई बच्चा बड़ों के सफ में अगर आ जाए तो एक साहिब होते तो किक मारते थे। किक? हाँ बाकायदा किक, कितनों को मारा इस तरह। मरने के बाद इनको खुदा जाने कितनी किकें लगे, अल्लाह माफ करे और माफी के तकाजे पूरे करने के। मैं तो जैसा अकुल अब्द तो है इसमें, ज़ाहिर है मैंने तो माफ कर दिया उस बुजुर्ग को कभी का, तो लेकिन खैर उन पर भी ये जरूरत तो बनती थी कि वो भी माफी मांगे, माफ करवा। लेकिन नाबालिग से तो माफ भी नहीं कर सकता ना, नाबालिग तो, नाबालिग का मसला, बालिग हो तब माफ कर सकता है। मैंने तो खैर बालिग होकर ही माफ किया, मुझे तो पता ही नहीं था कि माफी क्या, दिल टूट गया मेरा, मुझे बहुत बुरा लगा, शर्मिंदा हुआ मैं। उस्ताद तबीयत तो मेरी ज़रा एक इंसान की होती है, बच्चा भी आखिर कुछ तो अपनी तबीयत तो होती है ना उसकी। उस्ताद माँ बाप भी जो बच्चों को सख्तियाँ करते हैं ना बेजा, बच्चे बागी हो जाते हैं। जो बच्चे आजकल बहुत सता रहे होते हैं माँ बाप को, हो सकता है इसमें कई जगह पर माँ बाप का ही कसूर होता हो कि वो शुरू में सलूक ऐसा किया होता हो, बात बात पे झाड़ना, बात बात पे इसको मतलब महरूम करना और टोकते रहना, डांटते रहना, धुतकारते रहना, तहकीर करना, तौहीन करना, दूसरों को कहना इतना खतरनाक है। दूसरों कहते हैं सुधरता ही नहीं है, सुधरता ही नहीं है, तो बच्चा बोलेगा नहीं आपको, दिल में सोचेगा यार मेरा बाप सबके सामने मेरे को जलील करता है, मेरी माँ सबके सामने मेरे को मतलब बेइज्जत करती है, ये इसके दिल में बैठ जाएगा। दुआ के लिए इमाम साहब को बोलेंगे इसको ऐसा दम करो सही हो जाए कि माँ को बहुत सताता है, अपनी माँ को सताता है, मेरा कहा नहीं मानता, बहुत नाफरमान है, आप इसको समझाएं। ये भी बच्चे के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। इससे में इमाम को चाहिए कि वो इसके वालिद को पहले दम कर दे। मैंने तो की है दम से पूरा समझा है, कभी कान में इस तरह कि अब ये मेरी मानेगा कैसे। आपने मतलब थोड़ा शोर वाले बच्चे होते हैं, इसे एक तजर्बा आपने भी किया है मेरे साथ। एक पढ़े लिखे साहब थे, यूं वो मतलब
کہیں باہر سے آئے تھے, دوسرے شہر سے, بھائی ہے میرا خیال آئے تھے, اور میں آپ کے پاس لایا اس لیے ہوں کہ اس کو سمجھائیں. پھر خیر اب میں نے پھر ان صاحب کو سمجھایا تھا, کیسے سمجھاؤں, آپ نے اس کو میرے سامنے ڈیگریڈ کر دیا بیچارے کو. اب میں بولوں گا تو خالی سننے گا اس کے, آپ پر شاید گھر پہ کہیں کچھ اور نہ کر ڈالے. تو بچہ سمجھدار تھا. تو یہ کہ بولے بھلے سمجھانا ہے کسی کو, کان میں بولے لکھ کر, ایسے کہ اس بچے کو پتا نہ چلے کہ باپ نے, بلکہ وہ تو باپ تو ہو سکتا ہے لے اس لیے جانا کہ پیر صاحب سے دم کرواؤں گا, پیر صاحب تجھے سمجھائیں گے, دیکھ پیر صاحب کے سامنے تیری یوں تو یوں. وہ بیچارہ روب میں آ کر اس شوق میں کہ چلو ہوائی جہاز پہ بیٹھنے کو ملے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ یہ طریقہ نہیں ٹھیک, اس طرح کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ اس کو سمجھاؤ, کبھی بھی نہیں سمجھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا بھی سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم بڑوں کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بابا جانی, یہ میری بیٹی الحمدللہ رب العالمین 4 سال کم و بیش عمر ہے ان کی, اور انہوں نے آج روزہ رکھا ہے کہ میں سحری کروں گی, روزہ رکھوں گی. خود سے روزہ رکھا ہے, ہم لوگوں نے نہیں بولا. دن میں دوسرے بچوں نے بھی بولا حالانکہ کہ پانی پی لو, ان کے سامنے پانی بھی پی رہے تھے, لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں میرا روزہ آئے گا اور میں کھاؤں گی یا پانی پیوں گی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. دعا کی درخواست ہے بابا جانی, ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں باعمل عالمہ بنائے. آمین. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, مبارک ہو. 2 بچے ہیں نا روزے والے, پہلے روزے والے, ماشاء اللہ. اللہ آپ ان دونوں بچوں کو عالم باعمل بنائے, مفتی اسلام بنائے, دعوت اسلامی کے مبلغ بنائے. ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ, مرحبا. بڑوں کے حقوق کیسے ادا کریں, سوال تھا پہلے. ہاں وہ سوال, اب بچوں کو بڑے کے حقوق معلوم کیسے ہوں, بڑوں کے حقوق, یہ کتنی مشکل سے اس بچے نے یہ لفظ رٹے ہوں گے. رٹایا گیا ہوگا بیچارے کو, اس بچے کو, یا بچی تھی شاید. تو اب یہ کیا پتہ بڑوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. حقوق حق کی جمع ہے. تو ماں باپ میں باپ کے اپنے حقوق ہوتے ہیں, ماں کے اپنے, بھائی بہن کے اپنے حقوق, پڑوسیوں کے اپنے حقوق. تو اب یہ کہ مختصر یہ کہ بڑوں کا ادب کرے. حدیث پاک میں نا, بڑوں کا جو ادب نہیں کرتا, چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. یہ مضمون حدیث شریف کا ہے. تو یہ کہ بچہ اگر ادب کرے گا نا تو بہت سارے حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. جو ادب کرے گا وہ نافرمانی نہیں کرے گا. نافرمانی زیادہ ہیوی ہے بے ادبی کے مقابلے میں. بچوں کی بے ادبیاں جو ہوتی ہے, تو بہرحال لے کے نافرمانی نہ کرے, ادب کرے گا. اچھا, سامنے جوابی کاروائی نہیں کرے گا کیونکہ ادب کرے گا. برا بھلا نہیں کہے گا, گالیاں نہیں نکالے گا, مار پیٹ نہیں کرے گا, اس لیے کہ ادب کرتا ہے نا. تو یہ ادب میں بہت کچھ آ جائے گا. تو اگر بچہ ادب سیکھ جائے, ہمارے ادب اس کو بولتے ہیں, ادب بھی کر رہا ہے اور سائیڈ والے اپنے طالب علم کو کہہ رہا ہے باہر نکل, تجھے چھوڑوں گا نہیں, باہر نکل تو. یہ ادب تھوڑی ہے. ادب تو دل سے ہوتا ہے, ہاتھ باندھنے سے تھوڑی ہوتا ہے. یہ کہ ادب اس کے دل میں بٹھا دیا جائے بڑوں کا, تو یہ اگر ادب میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ کامیاب ہے. بڑا اگر شفقت میں کامیاب ہو گیا, شفقت خالی بچ بچ کرنے کا نام نہیں ہے, شفقت بہت بڑی چیز ہے. تو مطلب اگر واقعی شفقت تو کبھی بچے پر ظلم نہیں کرے گا, بلا وجہ اس کو ڈانٹے گا نہیں, جھاڑے گا نہیں, مارے گا نہیں, اور بلا وجہ اس کو کسی چیز سے محروم نہیں کرے گا. لیکن شفقت کر رہا نا, تو یہ کہ شفقت کرے گا تو بچہ باپ دوستی, ماں بیٹی پکی دوستی, اور مدینہ مدینہ بھائی بہن پکی دوستی. اور اگر شفقت نہیں, دوستی نہیں, مارا ماری. اس طرح ادب نہیں تو نافرمانی, مار پیٹ, گالی گلوچ, بہت کچھ ہوگا. تو بچے کو ادب سکھا دیا جائے, یہ سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ
تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی عقل کے مطابق ماں باپ کا احترام، بھائی بہن کا احترام کس طرح کرنا ہے، ان کی باتیں کس طرح ماننی، یہ بھی سکھایا جائے. یہ مطلب نہیں ہے مطلب کہ اس کو کچھ بھی نہ سکھایا جائے، سب یہ سکھانا ہے. وہ ادب سکھانے کی حدیث بھی بہت پیاری ہے، وہ جس نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا. ترمذی شریف کے حوالے سے روایت ہے حضرت ایوب ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. عطیہ منے گفٹ. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی جلد 6 پیج نمبر 442 پر فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ یعنی تحفہ، گفٹ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں دین و دنیا میں کام آتی ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے، کہ زندہ اولاد کی نیکیاں، زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے، لیکن اسی صورت میں کہ وہ مردہ جو ہے نا یہ اس کو سکھا کر جائے. یہاں تو ماں باپ روکتے ہوتے ہیں نیکیوں سے، اور اولاد پھر بھی نیکیاں باز کر رہی ہوتی ہیں، داڑھی کہاں رکھنے دیتے ہیں، پھر بھی رکھتا ہے. تو اس داڑھی کا ثواب ماں باپ کو کہاں سے ملے گا، حالانکہ تو روکتے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں روک کر. یہ ایک مثال دی میں نے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ نیک یعنی اچھا سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھاؤ. سنن ابن ماجہ کا حوالہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو اولاد کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور اسے کیا سکھایا. اسی طرح تمہاری اولاد سے تمہاری فرمانبرداری کے بارے میں پوچھا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور گزارش طیبہ سرگودا سے سید نصر اللہ شاہ تاری عرض کر رہا ہوں. بات یہ کرنی تھی حضور کہ میرا کوئی 1.5 ماہ پہلے کرونا پازیٹیو آیا تھا تو امیر اہل سنت نے دعا فرمائی تھی. الحمدللہ 3 دن کے بعد پھر جب چیک کروایا تو نیگیٹو ہو گیا. الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی دعاؤں کا صدقہ تھا. سوال یہ یاد کرنا تھا کہ تراویحوں کے اندر 4 کر کے ایک سلام کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہیں حضور؟ شرعی رہنمائی فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. یہ 4 کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو 4 جب پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ جب پہلا قاعدہ ہوگا، یہ پہلا نہیں ہے، یہ پہلا قاعدہ بھی آخری ہے. سنتوں نوافل میں جو ہے سنت غیر موقدہ ہے جیسے یا نوافل ہیں، تو ان میں یہ پہلا قاعدہ یہ فرض ہوتا ہے، یہ پہلا نہیں ہوتا. ہر قاعدہ اس میں فرض ہوتا ہے اور 2 رکعت کا یہ شفعہ کہلاتا ہے. تو اس میں تراویح میں ہر 2 رکعت پر بیٹھنا فرض ہوتا ہے اور التحیہ تو پوری پڑھنا یہ واجب ہے. اور تیسری میں، پہلی اور تیسری میں ثنا بھی پڑھیں گے. اگر 6 رکعت ایک سلام سے پڑھی تو 5ویں میں بھی ثنا پڑھیں گے. اچھا تراویح تو سنت موقدہ، تو یہ ظہر کی جیسے سنت موقدہ ہیں، کیا ان میں بھی قاعدہ پہلا قاعدہ جو یہ قاعدہ اخیرہ ہے؟ سنت موقدہ کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہوتا، وہ واجب ہی ہے. یعنی اگر کسی نے غلطی سے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ابھی امیر اہل سنت نے مجذوب کے حوالے سے گفتگو کی تو باپا یہ فرمائیں نماز ادا نہ کرنا، ٹی وی وغیرہ فلمیں ڈرامے دیکھنا، ڈھول سننا، کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی میں آتا ہے یا نہیں؟ نماز نہ پڑھنا ہے تو بہت بڑی شریعت کی خلاف ورزی ہے. ڈھول باجے بجانا یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے، گناہ کے کام ہے. تو اب مجذوب کئی ایسے پاگل ہوتے ہیں جو ہوتے ہی پاگل ہیں، وہ بھی مجذوب لگتے ہیں، مجذوب ہوتے نہیں ہیں. پاگل کی تعریف اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے مجنون، جس کو ہم پاگل بولتے ہیں، ہندی میں پاگل بولتے ہیں، اردو میں ہندی کے الفاظ بہت ہیں. تو
मजजूब और होता है, पागल और होता है। पागल की हरकतें भी इसी तरह की होती है। ये पागल की क्या बताया कि पागल जो होगा बिला वजह गालियां निकालेगा, पत्थर उठाएगा, मारेगा, ये पागल होता है। पागल की ये पहचाने होती है। तो दोनों में फर्क है। अब इसकी पहचान कि ये मजजूब है या पागल है, ये ज़ाहिर है जरूरी नहीं कि हम कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खौफे खुदा इश्के मुस्तफा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फिक्र शरीयत व तरीकत का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।